اگر آپ اپنی ہر بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، پھر آپ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، با وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ایک مرتبہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی پہلے کی بنسبت اعلیٰ اور عرفہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ عمل آپ صرف 3 دن مسلسل پڑھتے جائیں، اور 3 دنوں کے اندر اندر دنیا کی کوئی حاجت، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا بھی تصور کریں گے تو 3 دنوں کے اندر اندر مل جائے گی۔ اگر ساری زندگی اس کو اپنانا چاہیں تو آپ اس کو پڑھتے جائیں، لیکن اس کے لیے 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام، یہ جو تسبیحات ہیں یہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنی کرنی ہے۔ یہ بس 2 چیزیں، 2 کام آپ نے اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیے تو یقین جانیں آپ اتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اگر آپ کی قسمت میں بدبختی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر آپ کو نیک بختوں میں شامل کر دے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی دور فرما دیں گے، آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ اسے معمول بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو دلی سکون اور راحت والی زندگی اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانے مل جائیں گے۔ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جس کا مقدر سنورنا ہے، جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کی قسمت بدلنی ہے، وہ شخص یہ تسبیح پڑھ سکے گا۔ دیکھیں یہ وظیفہ کرنے والے ان گنت لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ جس کے شمار نہیں کیا جا سکتا، اور کامیاب ہر کوئی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ 100% جس نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا ہے نا، اللہ پاک اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میرا رب بخش دیتا ہے، کیونکہ کون سا یہ وظیفہ ہے جو مشکل حل کرتا ہے؟ یہ وہ وظیفہ ہے جو انسان کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے، ہر پریشانی کو حل کر دیتا ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی یہ صورتیں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ یہ صورتیں اکٹھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، اسی وقت رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ جو تسبیح پہلی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن کریم کی جو صورتیں بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر باوضو پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھیں۔ یہ فجر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ 2 وقت ہیں، ایک فجر کے بعد کا، ایک عشاء کے بعد کا، رات کو سونے سے پہلے یا فجر کے وقت۔ فجر کے وقت بھی پڑھیں گے تو سارا دن ہر طرف سے تمہارے لیے تمام کامیابی کے راستے کھل جائیں گے، اور تمہاری قسمت میں ایسے رزق آئے گا کہ اب آپ کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ دنیا خود تمہاری قدموں میں ہوگی۔ اس لیے دوستو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تسبیح جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں انسان کو وہ عروج دیتی ہے، وہ مقام دیتی ہے جو شاید کوئی اور تسبیح اس کو عروج اور مقام اللہ کی بارگاہ سے نہ دلوا سکتی ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ صورتیں باوضو پڑھنی ہے۔ اور یہ جو تسبیح ہے یہ آپ جب ٹائم لگے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جب بھی ٹائم وقت مل جاتا ہے آپ نے اپنی زبان سے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو۔ بس یہ 2 کام ہے۔ پہلا کام ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور صرف
3 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے دنیاوی اور اخروی تمہیں فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت اور مغفرت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ جب یہ عمل کے اول آخر 3 بار پڑھی جاتا ہے نا تو اس سے زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 70 رحمتوں کا وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم عمل کے اول آخر پڑھتے ہیں نا تو اس سے ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور ہماری دعا میں جب ہم اول آخر پڑھتے ہیں تو ہماری دعا کے قبول ہونے کے قوی مکان ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے والے کی قبر کو اللہ اندھیروں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی زندگی کو اندھیروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں روشنی رہے، اندھیرا نہ آئے، اندھیرے سے مراد مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں نہ آئیں، تو پھر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کے پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ 1 بار پڑھنا ہے، یعنی جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ سے کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد باقاعدہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن بھی اس کے ذریعے مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور یہ پڑھنے والے شخص کے لیے یہ پڑھنا درود پاک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ پل صراط پر نور کا کام کرتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ذریعے دل کی صفائی ہوتی ہے، کیسے حسد سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، بغض سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، کینے سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتا ہے۔ اور پھر اہم بات، شیطان سے اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان اور اس کی بری طاقت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں بے حساب برکت آتی ہے، مطلب مال و دولت میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، فکر و فاقہ محتاجی دور کر دی جاتی ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ، وہ روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، اللہ پاک اپنی رحمت نزول فرما کر اللہ پاک ان کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے شخص کو اللہ دوزخ سے محفوظ کرتا ہے۔ اور اس کا بعض اوقات پڑھنا واجب بھی ہو جاتا ہے، فرض بھی ہو جاتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے، اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن آج اس عمل کے اول آخر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ترتیب کے ساتھ اتنی تعداد میں آپ نے ہر حال میں ضرور ضرور پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے وہ بڑی مختصر بھی ہے، بڑی چھوٹی سی صورت ہے۔ یہ 2-3 صورتیں اکٹھی ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جب ان کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں، دیکھیں ایک ایک ہوتا ہے، اور جب 2 ہوتے ہیں تو وہ 2 11 بھی بن جاتے ہیں، ایک ایک لکھیں تو 2 11 بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کی طاقت وہ نہیں ہے، جب ان کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں پھر جو اس کے ذریعے طاقت نصیب ہوتی ہے نا اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جب کوئی بندہ اس طرح اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ شریف ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس کو آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آخر میں لفظ آمین کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے۔ تو ہر بار آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، جو تعداد بتائی گئی جائے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جس کے پڑھے بغیر بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ بندہ پورا قرآن نماز میں پڑھ دے لیکن یہ سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کو قرآن کریم کی کنجی کہا گیا ہے، پھر اس کو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے، یعنی کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ میرے ہاتھ میں کامیابی کی کنجی آ جائے تو وہ اس کو پڑھے، اللہ پاک اس کے ہاتھ میں ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھیں ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے گئے۔ پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اپنی کتاب بھیجوں اور اس میں ایک ایسی صورت آپ کو عطا فرماؤں جو کسی نبی کو اس سے پہلے عطا نہیں کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر آپ کے لیے رکھی ہے اور آپ کی امت کو تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں جن کا نام حضرت ابو زید ہے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں حضور کے پاس ساتھ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، یعنی کہ حضور گزر رہے تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، اور اچانک ایک گھر سے آواز آئی
کہ وہ ایک صحابی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تہجد کا وقت تھا، تو وہ اس کے اندر قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا ٹھہر جائے، اور ہم وہاں سورت کو سننے لگے۔ آقا نے بڑی توجہ سے سنی، اور جب اس نے مکمل کر لی نا، حضور فرماتے ہیں کہ ما فی القرآن مثلھا، اس جیسی کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نازل نہیں فرمائی، کیونکہ اس صورت کو یہ واحد شرف حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ اس کو مکہ کی برکتیں بھی حاصل ہیں، اس کو مدینہ کی برکتیں بھی حاصل ہیں۔ تو پھر جب اس کو 2 جہاں کی برکتیں حاصل ہیں، تو جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کو بھی یہ ساری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک آسان سا فارمولہ ہے، جس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے نا، الحمدللہ وہ زندگی کی وہ ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ صورت ہے جس کے نزول پر شیطان چیخیں دھاڑیں مار کر رویا تھا، مشقت میں پڑ گیا تھا، وہ خوب کبھی ادھر چیختا جاتا تھا، کبھی ادھر چیختا جاتا تھا، کیونکہ اپنی زندگی میں جو شیطان ہے وہ 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے، در منصور کے اندر ہے، کہ جو یہ وہ صورت ہے کہ جو جس کو عرش کے خزانے سے عطا کیا گیا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ عرشوں کے خزانے اس کو نصیب فرماتا ہے۔ تو اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ 21 کا عدد بڑا اہم ہوتا ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا، یقین جانے وہ دنیا میں جو ہے وہ ایسی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے کہ جو شاید اس کو باقی کسی چیز سے کامیابی نہ ملتی ہو۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی، دیکھیں اس کے ذریعے شفا ملتی ہے، اور اس کو قرآن کریم کی قرآن مجید میں شفا بھی کہا گیا ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام میں بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 30 صحابہ کرام سفر پر تھے، راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام سے عرض کیا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کہ آپ میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر ان کو بکریاں دی، اور اسی طرح ایک مجنون پاگل تھا، لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا ان کو لوگوں نے، اور وہاں اس صورت کو پڑھ کر دم کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس کو بھی ٹھیک فرما دیا۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے انسان کو یہ ساری چیزیں میسر آتی ہیں جب کوئی انسان ان کو پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کی وہ نعمتیں ملیں گی جس کی آپ تمنا کی۔ دیکھیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، وہ امیر ہے غریب ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ضرور مبتلا ہے، کیونکہ انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکلات کا انکار تو کر نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو دیکھیں قدم قدم پر انسان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، غموں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا۔ بعض اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ، جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی اولاد تو ہے لیکن ان کی فرما بردار ہے، ان کی فرما بردار نہیں ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ تو بعض خواتین اپنے شوہر کے رویے سے پریشان ہیں، تو بعض لوگ غمگین رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مال کا غم ستا رہا ہے، کسی کو کوئی غم ستا رہا ہے، کوئی نہ کوئی کسی مشکل میں مبتلا ضرور ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کا سہارا لینا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، اس سورہ مبارکہ کی تعداد جو ہے وہ بھی بالکل مختصر سی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان بھی ہے قرآن کریم میں سورۃ شورى میں کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بہت سی باتوں کو تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بندوں کی پکڑ فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ صدق کے دل کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور بندے کو پاک صاف ستھرا و مطہر کر دیتی ہے۔ ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں
وہ کتنے مقدر والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ صورت کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ قرآن کریم کی اس صورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کی، تو یہ چھوٹی صورت ہونے میں اعزاز حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے، یہ عظمت کے اعتبار سے۔ اس کے ذریعے تو اللہ اپنے بندوں کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی مدد ہو، ایسی جگہ سے مدد آئے جہاں غمان بھی نہ ہو، کہتے ہیں اس کی بدولت، یہ جو عمل ہے اس کی بدولت ہے بندہ رب سے جو بات منواتا ہے اللہ مان جاتا ہے، اور اس کی بدولت جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی بارگاہ سے مانگیں، وہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹاتا، وہ ہر لمحہ عطا کرنے والا ہے۔ تو آج دن بھی بڑا مبارک دن ہے، تو آج بھی شروع کر سکتے ہیں، کل بھی شروع کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اس کو شروع کر لیں اور اس کی برکتیں اسی ترتیب کے ساتھ حاصل کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور یہ بات بھی میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہ صورت کیونکہ کوئی عام نہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے، غمگین تھے، کفار و مشرکین طعنہ زنی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اس لیے یہ صورت دشمنوں کے لیے قہر بن کر نازل ہوتی ہے، قہر بن کر جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اس لیے دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ دوستو اس سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھیں گے، تو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی قرآن کریم کی 3 صورتیں اپنے اکٹھی ایک ساتھ پڑھنی کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر، لیکن ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کا ورد آپ اپنی زبان پر رکھیں، پھر دیکھیں تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ اس کے ہزاروں فائدے آپ کو میں ذکر کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن صرف عمل اختصار کے ساتھ آپ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی مکمل طور پر سمجھ آئے۔ دیکھیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر کریں گے عمل کو تو انشاءاللہ مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی منمانی کریں گے، کبھی ادھر سے چھوڑ دیا کبھی ادھر سے، تو پھر صاف ظاہر فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر مکمل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب جو صورت میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی عظمت اور فضیلت والی یہ بات ہے کہ جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس دور کے اندر جس سے ہم گزر رہے ہیں، اگر 100 شہیدوں جتنا ہمیں ثواب نصیب ہو جائے ایک صورت کے پڑھنے سے، تو پھر کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں آ جائیں گی تو اللہ پاک کتنا ہمارے اوپر خوش ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک نمونہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے لیے مختلف واقعات کو ذکر کیا قرآن کریم کے اندر۔ تو آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ سورت اخلاص ہے، یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تینوں صورتیں ایک ہی تعداد کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ترتیب بھی ان کی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، آگے پیچھے نہیں کرنا کہ آخر والی کو پہلے پڑھ دیں پہلے والی کو بعد میں پڑھ دیں۔ تینوں کی تعداد ایک ہے، تینوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ لیکن آپ اپنا مقصد اپنی حاجت جو ہے وہ جائز اپنے ذہن میں رکھیں گے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زندگی میں ایک انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک نمونہ خاتون آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور اور تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل اور فاسد تھے۔ قرآن کریم نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر، خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام بھی دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی، تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھی۔ وہ بھی اپنے شور کی طرح فرما روا کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ اپنے شور کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزاری، غلام اور کنیزوں کے ساتھ اس کی بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدر مند خاتون اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ
بن عمران کے ذریعے الہی پیغام سنا، اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں، مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خدا مہرباں پر ایمان لے آئی، اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی، نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ تو دوستو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی دروازے پر دستخط دیتا ہے نا تو دل کے دروازے بندہ کھول دے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے گناہوں سے۔ کیسی تمہاری زندگی دیکھیں، جو سانسیں اللہ نے تمہاری زمین پر لکھی ہیں وہ زمین کے اوپر ہی ہیں، اور جو اللہ نے سانسیں تمہاری زمین کے اوپر نہیں لکھی وہ کبھی بھی تم زمین کے اوپر لے نہیں سکتے۔ جو لکھی ہیں، اگر کوئی تمہیں مارنا چاہے بھی تو کوئی موت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اگر جب رب نے تمہیں موت کا وقت مقرر کر دیا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ یقین اپنے رب پر رکھیں اور اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اب چلتے پھرتے یہ وہ تسبیح ہے جو آقا کو بڑی پسند ہے، میرے حضور کو یہ بڑی تسبیح پسند ہے۔ حضور روزانہ خود اس کو پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے بندے مومن تو اس کو پڑھ، یہ تمہاری دنیا بھی سنوارتی ہے، تمہاری آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اب یہ کلمات آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے روزانہ، اور میں الحمدللہ اس کو پڑھتا ہوں اور پڑھتا تھا، پڑھتا رہوں گا۔ تو اس کی میں نے بڑی برکتیں دیکھی، اس لیے میں نے کہا آپ دوست احبابتوں کو بھی یہ بتاؤں تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جائیں، برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، فجر کے بعد کی دعاؤں میں شامل ہوا کریں، نام لکھ دیا کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔